سلام ای باب رحمت باب جنت، سلام ای باب رحمت باب جنت، سلام ای رهبر والا حسین جانم، سلام ای میوه قلب پیامبر، سلام ای میوه قلب پیامبر، سلام ای زاده زهرا حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جان، حسین جانم، حسین جانم، حسین جان. حضرت سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر مرحوم میر الطاف حسین ڈاکٹر الطاف حسین کی روح کو احساس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صدق اللہ العلی العظیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اعداء اللہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا فتحنا لک فتحا مبینا. صلوات محمد قرآن مجید میں سورہ فتح کی پہلی آیت ہے. یہ عظیم سورہ ہے اور بہت ہی عظیم مطالب اس سورے میں موجود ہیں. مجلس میں تھوڑا یوں تاخیر ہو گئی ہے اور مجھے آپ لوگوں کے حوصلے پر رشک آتا ہے کہ ایک کامل مجلس سننے کے بعد اتنی رات میں آپ پھر اور مجلس سننے آئے ہیں ماشاءاللہ. لیکن میں خیال رکھوں گا انشاءاللہ آپ لوگوں کا زیادہ طولانی نہیں گفتگو ہو پائے. لیکن یہ کہ کم وقت میں پھر اگر بات زیادہ کرنی ہو تو جلدی جلدی سمجھنا پڑے گا آپ لوگوں کو. بات بھی پوری ہو جائے وقت بھی کم لگے ایسی کوشش کی جائے انشاءاللہ تعالی. ایک صلوات پڑھیں حضرات. فتح مبین کا ذکر ہے اور زیادہ تر روایات سے یہ ثابت ہے کہ یہ آیت, اور بھی دوسرے نظریات بعض ہیں لیکن زیادہ تر ثابت یہ ہے کہ یہ آیت صلح حدیبیہ سے پلٹتے وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوئی. صرف آیت نہیں بلکہ پورا سورہ فتح کے سورے میں تقریباً جو کچھ صلح حدیبیہ میں انجام پایا اور جو صفات تھے, جو رسول اللہ کے صفات تھے, جو اصحاب کی کچھ کمیاں تھیں وہ بھی آئیں, جو ان کی خوبیاں تھیں وہ بھی بیان کی گئیں, ان کی بیعت رضوان کا بیان کیا گیا, پھر ان کے آخر میں صفات بیان کیے گئے رسول اللہ اور اصحاب کے کہ وہ ایسے ہیں. رسول اللہ وہ ہیں کہ جو اشداء الکفار رحماء بینہم محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء الکفار رحماء بینہم. محمد رسول اللہ اور ان کے ساتھیوں کی صفت یہ ہے کہ وہ باطل لوگوں کے مقابل میں بہت ہی شدید, بہت ہی سخت, بہت ہی مضبوط ہیں اور آپس میں بہت ہی رحم دل ہیں, بہت ہی زیادہ رحمت سے پیش آتے ہیں ایک دوسرے کے سامنے خود میں. یہ بہت ہی عظیم صفت ہے کسی ایک اچھے معاشرے کی کہ جو باطل کے مقابل میں سخت ہو, مضبوط ہو اور اپنے درمیان میں رحمت سے پیش آنے والا ہو.
ابھی مسلمانوں کی حالت تقریباً اس کے برعکس ہے، وہ اصل میں آپس میں زیادہ سخت ہو گئے ہیں، لہذا باطل کے مقابل میں نرم ہوتے گئے ہیں۔ اب دونوں کہاں سے شروع ہوا یہ طے کرنا تھوڑا تاریخ بتائے گی، لیکن ظاہری طور پر یہ ہے کہ آپس میں جب لڑنے لگے، آپس میں جھگڑنے لگے، آپس میں ایک دوسرے کو برا سمجھنے لگے، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے کے بجائے ان سے بیزاری کرنے لگے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ دشمنوں کے مقابلے میں ہلکے پڑ گئے، دشمنوں کے مقابلے میں کمزور ہوتے گئے، دشمنوں کے مقابلے میں نرم ہوتے گئے۔ لیکن رسول اللہ کی صفت یہ تھی کہ رسول اللہ نے آپس میں سب کو رحم دل بنا دیا تھا۔ وہ لوگ جو پہلے بھی آپس میں لڑ ہی رہے تھے، اوس خزرج سے لڑ رہے تھے، خزرج اوس سے لڑ رہے تھے، مکے والے مدینے والوں سے ناراض تھے، مدینے والے مکوں والوں سے ناراض تھے، ہر قبیلہ دوسرے قبیلے سے جنگ کرتا تھا، اگر کسی قبیلے سے ملتا بھی تھا تو کسی تیسرے قبیلے سے جنگ کرنے کے لیے، کہ مثلا میری تعداد کم ہے تو میں فلاں قبیلے کا حلیف بن جاؤں تاکہ فلاں قبیلے کا حریف رہوں۔ حلیف اور حریف یعنی فلاں کے ساتھ حلف برداری کر لوں کہ تمہارے ساتھ رہو تاکہ فلاں کے مقابل میں کھڑا ہو سکوں۔ تو اگر کسی سے ملنا بھی ہوتا تھا تو دوسرے سے جنگ کرنے کے لیے ہوتا تھا، سمجھ رہے ہیں، مقصد جنگ کرنا ہوتا تھا۔ لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صلح کر رہے ہوتے تھے اور مسلسل صلح کر رہے ہوتے تھے، صلح کا مقصد ہی جنگ کو روکنا تھا کہ جنگ نہ ہونے پائے۔ ہماری بحث صلح حدیبیہ کی ہے، ہم شاید آج پھر زیادہ آگے نہ بڑھا پائے، بعد میں عرض کریں گے کہ رسول اللہ چاہے صلح حدیبیہ کر رہے ہوں، چاہے اس سے پہلے مدینے آنے کے بعد بنی اسرائیل یعنی یہودی قبیلوں سے صلح کر رہے ہوں، بنی قریظہ، بنی قینقاع، بنی نذیر، یہ وہ قبیلے تھے جو طاقتور تھے، جو دولت مند تھے، جن کی بڑی پراپرٹیز تھیں، جن کی بڑی زمینیں اور باغات تھے، جن کی بڑی بڑی کالونیاں تھیں، کالونیاں بنائی ہوئی تھی بنی قینقاع نے، ان کے سونے اور اس کے بازار تھے، اسلحے زیادہ تھے، علم بھی زیادہ تھا، کیونکہ بہرحال ایک خاندانی بیک گراؤنڈ اثر کرتا ہے انسان پر۔ یہ جو یہودی تھے ان کا خاندانی بیک گراؤنڈ نبیوں کا تھا، انبیاء کے خاندان سے تھے۔ بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب کی اولاد، ابھی اسرائیل جو ملک بنا ہوا ہے اسی نام پہ بنا ہوا ہے۔ بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب کی اولاد۔ حضرت یعقوب کا ایک لقب تھا اسرائیل یا اسرائیل، اردو عربی میں اسرائیل کہتے ہیں، سورہ بھی ہے سورہ بنی اسرائیل۔ تو اس خاندانی بیک گراؤنڈ کی بنیاد پر علم بھی زیادہ تھا، دولت بھی زیادہ تھی، لیکن اپنے علم اور دولت سے کچھ قومیں فائدہ اٹھاتی ہیں، کچھ قومیں نقصان پہنچاتی ہیں خود کو۔ بنی اسرائیل نے اپنے علم و دولت سے فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ خود کو زیادہ نقصان پہنچا لیا۔ اس علم و دولت کے ذریعے سے چاہتے تو حق کے ساتھ ہو جاتے، حق کی ترویج کرتے، حق میں آگے بڑھتے، نبیوں کے خاندان کے تھے تو آخری نبوت کا سلسلہ آگے بڑھاتے، آخری نبوت کے حامی بن جاتے، آخری نبی کا تم انتظار کر رہے تھے، تمہارے انتظار کو دیکھتے دیکھتے کافر لوگ مسلمان ہو گئے۔ وہ جو اوس و خزرج تھے وہ صرف بنی اسرائیل کے انتظار کو دیکھتے دیکھتے، یہ بہت اہم نقطہ عزیزو، یہ تاریخ بھی ہے اور عبرت بھی ہے کہ اوس و خزرج بنی اسرائیل کے یہودیوں کے انتظار کو دیکھتے دیکھتے، سنتے سنتے کہ میرا نبی آنے والا ہے، نبی آنے والا ہے۔ جب نبی آیا تو پورا قبیلہ بنی اوس و خزرج سب کے سب مسلمان ہو گئے، اس میں سے صرف 4 لوگ بھی مشکل تو نہیں ہوئے۔ سمجھ رہے ہیں؟ انتظار کون کر رہا تھا؟ انتظار بنی اسرائیل کو لوگ کر رہے، میرا نبی آئے گا، ہمارے خاندان سے آئے گا۔ تو اس بات کا خطرہ ابھی بھی بنا ہوا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ بنیادی نقطہ ہے۔ کیوں؟ اچھا پہلے یہ نقطہ سن لیں پھر بات سمجھ میں آئے گی۔ کیوں نصر اللہ کو ساتھ نہیں دیا جبکہ انتظار کر رہے تھے؟ بالکل یقینی علامتیں تھیں ان کے پاس، بنی اسرائیل کے پاس بالکل حتمی اور یقینی علامتیں تھیں، اور ساری علامتوں کو پہچان لیا تھا کہ یہی نبی ہے، یہی رسول ہے، یہی آخری نبی ہے۔ پھر بھی حق کو قبول کیوں نہیں کیا؟ صرف اس لیے کہ یہ ہمارے خاندان سے نہیں آیا ہے
اور اگر اس کو ہم مان لیں گے تو اپنی دولت، اپنا سرمایہ، اپنی پراپرٹی، ہمارے پاس جو زیادہ کچھ ہے وہ بہرحال رسول اللہ کی خدمت میں کم سے کم ٹیکس کی شکل میں، کم سے کم زکوٰۃ کی شکل میں، اور اگر حکومت رسول اللہ کی ان کو مانیں گے تو ممکن ہے غریبوں کو بھی دینا پڑے، فقیروں کو بھی دینا پڑے۔ ہم دولت مند لوگ ہیں، ہمارے دولت کا سرمایہ کہیں غریبوں تک نہ چلا جائے رسول اللہ کے ذریعے سے، کہ رسول اللہ تو یہ نہیں دیکھیں گے کہ ایک طبقہ اتنا پیسے والا ہو، اتنا افراد لٹا رہا ہو، دوسرے لوگ غریب ہوں، بھوکے ہوں۔ تو اپنی اس دولت کو بچانے کے لیے اور اپنے تعصب کی بنیاد پر رسول اللہ کو حق جانتے ہوئے نہیں مانا۔ اور قرآن کہتا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ رسول اللہ کو ایسے ہی پہچانتے تھے جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے تھے۔ جیسے ہی پہچانتے تھے کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے، ویسے ہی رسول اللہ کو پہچانتے تھے یہ اللہ کا رسول ہے، لیکن پھر بھی قبول نہیں کیا، کیونکہ انہوں نے اپنا دین بنا رکھا تھا، اپنی رسمیں بنا رکھی تھی، اپنے انداز تھے، اپنا مال تھا، اپنی دولت تھی، ان سب کو خطرہ تھا کیونکہ نبی آ گیا تھا۔ وہ چاہتے تھے ہمارے ہی میں سے کوئی نبی ہو، ہمارے ہی جیسا پلا ہو، ہماری رسموں کو جانتا ہو، ہمارے طریقوں کو جانتا ہو، ہمارے انداز کو جانتا ہو، وہ آئے ہماری تائید کرے، ہم کو اور مضبوط کر دے، اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ لیکن جب نبی آیا تو یہ تو بالکل برعکس نبی آیا، نہ اس خاندان سے، نہ ان کی تائید کرنے والا، نہ ان کی رسموں کی تائید کرنے والا، نہ ان کے دین کی حمایت کرنے والا۔ رسول اللہ تو ایک اسلام لے کے آیا، حق لے کے آیا، قرآن لے کے آئے۔ تو سب سے زیادہ شدید اور بڑے دشمن وہی یہودی ہو گئے۔ آپ لوگ تو سنتے ہیں کفار مکہ کے دشمنیاں ایسی نہیں تھی جتنا مدینے کی یہودیوں کی دشمنیاں تھیں، وہ بھی تھے۔ قرآن نے جب دشمنوں کا نام لیا تو پہلے ان کا نام لیا ہے، پتہ ہے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، تم پاؤ گے، یعنی قرآن کہتا ہے کہ ہمیشہ سلسلہ جاری رہے گا، یہ صرف اس زمانے کا نہیں ہے۔ لَتَجِدَنَّ حَتْمًا تم پاؤ گے اور دیکھو گے کہ مومنوں کے سب سے بڑا دشمن نمبر 1 یہود، سیکنڈ نمبر پہ مشرکین۔ اور آج کا زمانہ وہ ہے کہ جب یہود اور مشرکین مل بھی گئے ہیں اچھے طریقے سے، اس زمانے میں ملنے کی کوشش کی لیکن زیادہ مل نہیں پائے، نہ جنگ خیبر میں، نہ جنگ بدر میں مل پائے، نہ جنگ احد میں مل پائے، اس وقت تک ملنے بھی نہیں جا رہے تھے، کیونکہ مکے والے سمجھتے تھے اتنا اسلحہ، اتنا لشکر، اتنی طاقت ہمارے پاس ہے، یہ تھوڑے سے لوگ کیا کریں گے، تو ملنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، جا کے جیت کے چلے آئیں گے۔ یہ 313 بھوکے پیاسے بغیر اسلحے کے لوگ یہ کیا کریں گے، ہمارا 1000 کا لشکر، جا کے جیت کے چلے آئیں گے۔ پھر جنگ بدر ہار گئے تو ان کو لگا کہ شاید تھوڑی تیاری کم تھی، اگلی مرتبہ اور زیادہ 1 سال کی مکمل زبردست تیاری کر کے آئے، 3000 کا لشکر لے کے آئے، لہذا ان کو ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ لیکن جب جنگ احد میں بھی اچھا نتیجہ نہیں پایا ان لوگوں نے، اگرچہ ادھر سے خیانت بھی ہوئی تھی، ادھر بھی بہت اچھا نتیجہ نہیں ملا مسلمانوں کی طرف سے بھی، لیکن وہ نہیں ملا جو وہ چاہتے تھے، تو ان کو لگا کہ نہیں اب مل جانا چاہیے، تو جنگ خندق میں دونوں آ کے مل گئے، یہودی اور مشرکین، یہ اسلام اور مسلمانوں مومنین کے جو سب سے بڑے دشمن تھے، دونوں آ کر مل گئے۔ اور ملنے کے بعد جنگ خندق کا کیا نقشہ بنا، سامنے 10,000 کا لشکر، خندق کھدی ہوئی ہے، پہلی مرتبہ عرب کی سرزمین نے 10,000 کا لشکر ایک ساتھ دیکھا تھا، یہ بات میں پہلے کہہ چکا ہوں، پہلی بار، فرسٹ ٹائم، پوری تاریخ انسانیت میں کبھی عرب کی سرزمین میں اتنا بڑا لشکر نہیں آیا تھا۔ ایران میں تھا، روم میں تھا، چین میں تھا، ہندوستان میں تھا، مصر میں تھا اور دوسری ملکوں میں تھا، لیکن یہ جزیرہ عرب میں اتنا بڑا لشکر نہ اندر پیدا ہوا تھا نہ باہر سے آیا تھا۔ اندر اس لیے نہیں ہوا تھا کہ عرب والے کہیں باہر جنگ کرنے جاتے نہیں تھے، وہ قبیلوں میں لڑتے رہتے تھے، جو لوگ آپس میں لڑتے ہیں وہ کبھی باہر جاتے ہی نہیں، ان کو باہر لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، آپس ہی میں لڑ رہے ہوتے ہیں۔ باہر سے اس لیے یہ لشکر کوئی نہیں آیا تھا کہ زمین پہ حملہ کر کے ملے گا کیا، سوکھے چٹیل میدان، کالے پتھروں کے پہاڑ اور صحراؤں میں انہیں نہیں معلوم تھا کہ اس کے نیچے بہت پیٹرولیم بھی موجود ہے، اس زمانے میں نہیں معلوم تھا، لہذا کوئی حملہ ہی نہیں کرتا تھا۔ وہ ہندوستان پہ ہر تھوڑے مدت بعد کوئی نہ کوئی حملہ کر دیتا تھا، ہندوستان ہے، اتنی آباد زمینیں ہیں، اتنا سونا ہے، فلاں، لیکن عرب پہ کوئی حملہ نہیں کرتا تھا۔ کیوں جائیں، اپنی انرجی کیوں برباد کریں، ان لوگوں کو ہم کیا کریں گے،
ان کو غلام بنانے میں فائدہ نہیں ہے، کیونکہ بڑے ضدی قسم کے لوگ ہیں، وہ کام بھی نہیں آئیں گے۔ تو عرب اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھتے تھے، لیکن ساری دنیا کے لوگ عرب کو اس لائق بھی نہیں سمجھتے تھے کہ ان پہ حملہ کریں، نہ ان کی زمین کو اس لائق سمجھتے تھے، نہ ان کو کچھ تھا۔ تو پہلی بار 5ویں صدی ہجری کے شوال میں 10,000 کا لشکر ایک ساتھ اکٹھا ہوا، یہودی اور مشرکین دونوں، قرآن کہتا ہے 2 بڑے دشمن دونوں مل گئے۔ یہ تو باہر کا لشکر تھا جو خندق کے باہر کھڑا ہوا تھا، اور بڑی خندق کھودی گئی، بڑی خندق، تقریباً 3 کلومیٹر سے زیادہ کی خندق، اتنی چوڑی کہ اسے کوئی پار نہ کر سکے ہے، گھوڑے نہ دوڑ سکے ہیں۔ آسان کام نہیں تھا، چند دنوں میں اتنی بڑی، اتنی گہری، اتنی چوڑی خندق کھودنا، اور 2 طرف باغات تھے، وہاں سے لشکر آ نہیں سکتے تھے، پیچھے پہاڑ تھا، سامنے خندق تھی۔ لیکن پھر کیا ہوا، اندر کے یہودی جو بنی قریظہ آخری قبیلہ رہے، 2 قبیلے تو خیانت کر کے جا چکے تھے، بنی قریظہ انہوں نے اندر سے حملہ کرنا شروع کر دیا، اندر سے لشکر بنا کے مسلمانوں پر حملہ کرنا۔ مسلمان تو وہاں تھے نہیں، مسلمان مرد اور عورتوں پہ حملہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ بدترین خیانت، اس بدترین خیانت کی سزا دی گئی۔ میں ابھی پوری تاریخ نہیں پڑھوں گا، اگرچہ بہت دلچسپ ہے، ماہ رمضان میں پڑھ چکا ہوں۔ جب اس بدترین تاریخ کی سزا دی، خیانت کی سزا دی گئی، جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ معاہدہ کیا تھا ساتھ میں رہنے کا، ساتھ میں مدد کرنے کا، ان لوگوں نے جنگ کی حالت میں جب اتنی زیادہ خیانت کی اور اس کی سزا دی گئی، وہی سزا جو وہ خود جانتے تھے کہ میری سزا یہی ہے، بلکہ رسول اللہ نے تھوڑا نرمی بھی کر دی تھی۔ فیصلہ یہ انہوں نے خود کہا تھا میرا فیصلہ سعد ابن معاذ کریں گے، کہا ٹھیک ہے کر دیں۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ سزا دے، مار دے سارے جوانوں کو، رسول اللہ نے کہا ٹھیک ہے نوجوانوں کو چھوڑ دیں۔ انہوں نے فیصلہ کیا بچوں کو چھوڑ دیں اور عورتوں کو چھوڑ دیں، باقی سب کو مار دیں۔ رسول اللہ نے کہا نہیں، نوجوانوں کو بھی چھوڑ دیں۔ رسول اللہ نے اس میں تھوڑا اور کم کیا، لیکن یہ کم ترین سزا تھی ان کے لیے۔ جنگ کی حالت میں اندر عورتوں پہ حملہ کر رہے تھے، عورتیں جہاں اکٹھا تھی، ایک جگہ پہ اکٹھا تھی، وہاں پہ آ کے جاسوسی کر رہے تھے، جا کے خبر دینے والے تھے آؤ۔ وہاں پر رسول اللہ کی پھوپھیزاد بہن موجود تھی جناب زینب، انہوں نے کہا کہ حسان ابن ثابت وہیں پہ تھے، جنگ کرنے نہیں گئے تھے، تھوڑا ڈرے ہوئے آدمی تھے، جنگجو آدمی نہیں تھے، کہا جاؤ اس کو مار دو ورنہ جا کے خبر دے گا۔ وہ بیچارے لرزنے لگے کہ مجھ کو شعر کہنا تو آتا ہے، تلوار اٹھانا نہیں آتی۔ شاعر بہت اچھے تھے، اشعار بہت اچھے کہتے تھے، رسول اللہ کے شاعر تھے۔ اور وہ خاتون کہہ رہی کہ جاؤ، یہ جا کے جاسوسی کر دے گا، خبر دے دے گا تو پورا لشکر ٹوٹ پڑے گا، یہاں عورتیں ہیں، یہاں بچے ہیں۔ تو یہ بیچارے کانپنے لگے کہ نہیں، یہ میرے بس کا نہیں ہے، مارنا میرے بس کا نہیں ہے۔ اور بہت سارے لوگوں کے بس کا نہیں ہوتا، بہت سارے لوگ ڈر جاتے ہیں، باطل کے سامنے ہر ہلکے پڑ جاتے ہیں، کمزور پڑ جاتے ہیں، بات بھی سننا نہیں چاہتے۔ وہ نہیں معلوم امیر المومنین کی تاریخ کیا پڑھتے ہیں کہ امیر المومنین جب تلوار چلا کرتی تھی تو اتنی تیز چلتی تھی، اتنی برق رفتار تلوار چلتی تھی کہ ابھی لوگوں کے ہاتھ اٹھ نہیں پاتے تھے کہ گردنیں کٹ جاتی تھی، سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ اگر ہاتھ اٹھ کے چل گیا تو یہاں بھی تو زخم ہوگا۔ جب بیچ میدان میں آ جاتے تھے تو وہاں پر اگر ایک انسان جنگ کرتا تھا تو سارے جنگ کا ہنر یہ ہوتا تھا کہ تلوار کتنی تیز چلے اور چاروں طرف چلے، پورے دائرے میں چلے، اور کسی کے ہاتھ اٹھ کے تلوار اٹھ کر چلنے سے پہلے اس کا ہاتھ یا گردن کٹ جائے، یہ لازم ہوتا ہے نا۔ تو یہ بیچارے نہیں گئے، تو وہ خاتون خود ہی گئیں اور جا کے انہوں نے حملہ کیا اور جا کے اسے مار دیا، مار کے گرا دیا۔ جب مار دیا تب جا کے اچھا جاؤ اس کی زرہ وغیرہ تو اٹھا لاؤ، نامحرم میں ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ تو یہ بیچارے گئے زرہ وغیرہ لے کے، شاعر صاحب چلے گئے لے کے۔ میں شاعروں کے یہاں توہین نہیں کر رہا ہوں، لیکن شاعروں میں بھی چاہیے ہے کہ وہ مضبوط ہوں۔ قرآن نے شاعروں کی 3 صفتیں بیان کی، ایمان، عمل صالح اور ظلم کے مقابل میں بولنے والے، یہی شاعر ہیں۔ اگر یہ 3 صفت نہیں ہے تو شاعر ہی نہیں ہے۔ جس کو قرآن جائز قرار دے، جس قرآن کی شاعری مدح کرتا ہے۔ سورہ شعراء میں، سورہ شعراء، شاعر لوگ کم سے کم جا کے سورہ شعراء پڑھ ہی کریں، ان کو شاعری کرنی ہے۔ عوام بھی کبھی کبھی پڑھ لیا کریں کہ کس شاعر کو سنا جائے، کس طرح کے شعر کو سنا جائے، ہر شعر سن کے واہ واہ نہیں کی جائے۔ سورہ شعراء میں پڑھیں کہ کس شعر کو کنڈیم کر دیا جائے۔ وہ جو ہر وادی میں ٹہلتے رہتے ہیں، کبھی شرک کی وادی میں، کبھی توحید کی وادی میں، کبھی گمراہی کی وادی میں، کبھی ہدایت کی وادی میں، وہ جو ملی جلی باتیں کرتے ہیں ان کی بات نہ سنیں،
ان کی بات سن الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن میں یہ 3 صفتیں پائی جاتی. تو بہرحال وہ جنگ خندق میں سب اکٹھا ہو کے آئے تھے، اندر سے یہ حملہ ہو رہا تھا، باہر سے وہ خوف بیٹھا ہوا تھا، اور جنگ خندق کا ماجرا یہ ہو گیا. جنگ خندق کے بعد صلح حدیبیہ ہوتی ہے. ابھی جنگ خیبر نہیں ہوئی تھی. ذیقات کا مہینہ، پہلی ذیقات کو رسول اللہ نے خواب دیکھا شب میں کہ ہم جا رہے ہیں، داخل ہو رہے ہیں. آیت ہم پڑھ چکے آپ کے سامنے، محلقین و مقصرین، محلقین رؤوسہم، اپنے گھر سر کو مڑوائے ہوئے، تقصیر کیے ہوئے، مسجد حرام میں لتدخلن المسجد الحرام، یہ خواب دیکھا، سچا خواب. رسول اللہ نے اعلان کیا چلو سب لوگ، سب خوش ہو گئے. 6 سالوں سے مکہ چھوٹا ہوا تھا. جو لوگ مکے کے تھے ان کا تو چھوٹا ہی ہوا تھا. جو لوگ مدینے کے تھے وہ بھی ہر سال جو حج کرنے جایا کرتے تھے، وہ بیچارے بھی بے چین تھے کہ مکہ کب جائیں گے، کعبے کے تک جائیں گے. ان کی بھی تڑپ تھی. 6 سال ہو گئے تھے، ان کے شوق بڑھے ہوئے تھے. نکل پڑے سب لوگ. 1400 لوگ تیار ہو گئے. تعداد ابھی زیادہ مسلمانوں کی نہیں تھی. 1400 لوگ تیار. اور رسول اللہ نے اطراف کے مشرکین کو بھی دعوت دی کہ تم بھی چلو ہمارے ساتھ. رسول اللہ چاہتے تھے تھوڑا بڑی تعداد میں ہو اور مشرکین بھی ہمارے ساتھ ہوں، تاکہ وہ مشرکین ہم پہ حملہ نہ کرے بلا وجہ کے. سمجھ رہے ہیں نہیں؟ جو حج وہ لوگ بھی کرتے تھے، جہالت کے حج کرتے تھے، بتایا آپ کو، جاہلانہ حج کرتے تھے. رسول اللہ کے ساتھ جاتے تو اسلام بھی سیکھ لیتے کچھ دن ساتھ رہنے میں، اور صحیح حج کا طریقہ بھی سیکھ لیتے. اور تیسرا فائدہ یہ ہوتا کہ مشرکین جو ہمارے ساتھ آتے تو وہ لوگ حملے نہیں کرتے. نہ تو ان لوگوں بھی دعوت دی، لیکن ان کے ذہنوں میں تو اپنے خرافات تھے. یہ بھلا کہاں رسول اللہ کے ساتھ چل سکتے تھے؟ نہیں آیا، کوئی نہیں آیا. تو یہ 1400 لوگ چلے اور نکل پڑے اتنے طولانی سفر پہ. صرف ایک اسلحہ رکھا، وہ بھی نیام میں، باقی اور کوئی چیز نہیں لی. اس علامت کے ساتھ کہ ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں. اور مدینے سے بہت دور مقام ذوالحلیفہ ہی پہ جب پہنچے تھے، کہ جہاں ابھی مسجد شجرہ ہے، جہاں سے میقات باندھا جاتا ہے، لمبا سفر باقی ہے، کئی منزلیں باقی ہیں، شاید 200-250 کلومیٹر ہو یا اس سے بھی زیادہ ہو. اتنی دور تھے رسول اللہ، تبھی وہیں رک کے احرام بھی باندھ لیا. اونٹوں پر قربانی کے نشان بھی لگا دیا. پہلے زمانے میں نشان لگا دیا جاتا تھا کہ یہ اونٹ اگر چھوٹ بھی جائے، اگر کہیں بھاگ بھی جائے، تو لوگوں کو معلوم ہے کہ اس پہ قربانی کا نشان لگایا ہوا ہے، جہاں بھی جس کو ملے وہ لے کے کعبے تک پہنچا دے. 70 اونٹوں پر قربانی کا نشان بھی لگا دیا، اور وہاں سے احرام باندھ کے چلے. اسلحے کو لیا نہیں تھا. ایک تلوار تھی جو عام طور سے سارے عرب رکھتے تھے، وہ بھی نیام میں رکھے ہوئے تھے، سامنے نہیں تھی کہ ہم جنگ کرنے نہیں آ رہے ہیں. لیکن جب رسول اللہ مکے سے بہت قریب پہنچنے لگے تو انہیں خبر ہو گئی کہ رسول اللہ افراد کو لے کے آ رہے ہیں کعبے کی طرف. کعبے کے اندر حرم میں جنگ کا رسم نہیں تھی. پہلے بھی اچھی رسمیں کچھ تھی جو رسول اللہ نے باقی رکھی. مطلب 4 مہینے تھے ماہ حرام، اس میں جنگ نہیں ہوتی تھی. ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور کیا، نہیں شعبان نہیں، رجب. اس لیے پوچھ رہے کہ رات زیادہ ہو گئی ہے، میں بھی آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہوں، تھوڑا سا طبیعت صحیح نہیں ہے، تو آپ لوگ سو نہ جائیں. تو یہ 4 مہینے حرام مہینے تھے. حرام مہینوں میں جنگ نہیں ہوتی تھی، اور حرم میں بھی جنگ نہیں ہوتی تھی، پہلے سے جنگ نہیں ہوتی تھی. تو وہ پریشان تھے کہ کیا کیا جائے. اگر رسول اللہ اپنے اتنے سارے لوگوں کو لے کے حرم کے اندر آ گئے تو جنگ کر نہیں سکتے. یہ نہیں کہ ان کے حرم کا بڑا احترام تھا، مشکل یہ تھی اگر جنگ کریں گے تو پورے عرب میں بدنام ہو جائیں گے. انہوں نے حرم میں جنگ کر دی، حرم کے اندر جنگ کر دی، مسجد حرام کے قریب جنگ کر دی، تو جنگ کر نہیں سکتے تھے. اور رسول اللہ کو آنے دیتے اگر تو بڑی ذلت ان کی ہوتی، کیونکہ چند مہینے پہلے ہی جنگ خندق میں شکست کھا کے آئے تھے، اور بدترین شکست کھا کے آئے تھے، بغیر لڑے ہوئے شکست کھا کے آئے تھے. لڑا تو صرف عمر ابن عبدوت تھا نا، لشکر تو 10,000 کا گیا تھا. 10,000 کہاں لڑے تھے؟ ایک صرف لڑا تھا. اس کے ساتھ بھی 3 لوگ گئے تھے یا 2 لوگ، وہ بھی نہیں لڑے. عمر ابن عبدوت کو جب امیر المومنین نے اپنی تلوار سے مارا، وہ تلوار کی ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین بنی، تو باقی جو 2 لوگ بڑے جوش میں آئے تھے کہ چلو ہم بھی چلتے ہیں، بھاگ نکلے وہاں سے.
جب بھاگے تو ایک تو وہیں خندق میں گر گیا، اس کو بھی جا کے امیر المومنین نے مار دیا، ایک بھاگ نکلا، ایک کے بارے میں اور بھی شاید ہے کہ تھا کہ یہ نہیں تھا۔ تو ایک آدمی صرف ایک لڑا، 10,000 لوگ کہاں گئے؟ 10,000 لوگ خوفزدہ ہو گئے۔ اب اس کی تھوڑا لمبی تفصیل ہے کہ رسول اللہ نے کیا حکمت عملی اپنائی تھی، کیا اسٹریٹجی تھی، کیا اندر میں کیا کیا تھا، باہر کیا کیا تھا، یہ ابھی تفصیل جو ہے نہیں عرض ہو سکتی، چونکہ اس کے لیے پھر 2 مجلس چاہیے ہوگی۔ ماہ رمضان میں ہم تفصیل سے بیان کر چکے، بعض لوگ سن بھی چکے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ بعض لوگوں نے سنا ہوا ہے، لیکن وہ اہم مسئلہ ہے۔ تو ان کو بڑی شرمندگی اس بات کی ہوتی کہ ادھر جنگ خندق میں ہار بھی گئے تھے، جنگ کیے بغیر ہار کے ذلت کے ساتھ چلے آئے، اور ابھی 1 سال بھی پورا نہیں گزرا کہ رسول اللہ مکے میں داخل ہوئے جا رہے ہیں۔ یا اللہ، یہ کیا ہوگا؟ یہ تو ذلیل ہو جائیں گے، پورے عرب میں ذلیل ہو جائیں گے کہ ہم تو اتنا بڑا لشکر لے کے گئے تھے جنگ کرنے، وہاں سے بھی ہار کے آئے، اور 2-4 سال نہیں، 10-20 سال نہیں، 1 سال بھی نہیں، 1 سال کے اندر اندر رسول اللہ آ رہے ہیں حج میں، اندر آئیں گے تو جنگ نہیں کر سکتے، تو باہر کیا کیا جائے؟ انہوں نے بیٹھ کے قسم کھائی سب نے کہ رسول اللہ کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ یہ کہہ کر خالد ابن ولید کا نام آپ لوگ شاید جانتے ہوں، نہیں جانتے تو جانیں، یہ سب نام جاننے کی ضرورت ہے، تاریخ میں بڑے عجیب و غریب موڑ آئے ہیں۔ خالد ابن ولید بہت جنگجو تھا، جنگ کے لحاظ سے بہت ہی جنگجو تھا، سمجھ کے لحاظ سے اتنا نہیں تھا، کیونکہ بہت جلدی پھر جب مسلمان ہو گیا، یعنی فتح صلح حدیبیہ کے بعد ہی وہ مسلمان ہو گیا، تو بہت اسلامی جنگیں بھی لڑیں، بہت لمبی مدت تک لڑی، 50-60 سال تک اس کے بعد جنگ لڑتا رہا، بہت سارے زخم کھائے اور بڑی ساری تبدیلیاں ہوئیں، اور امیر المومنین کے ساتھ ایک عجیب مسئلہ ہمیشہ بنا کے رکھا، یہ ساری چیزیں تھیں۔ لیکن اس کو چونکہ بہت بڑا بہادر تھا وہ، لہذا اس کو 200 کے افراد دے کر بھیجا کہ جاؤ، اندر نہیں آنے دینا ہے۔ رسول اللہ کو خبر ہوئی کہ یہ تو سامنے آ رہے ہیں، اور رسول اللہ جنگ کرنا چاہتے نہیں تھے، اگرچہ 200 کے مقابل میں یہاں بھی 1400 لوگ تھے، کم تو نہیں تھے، لیکن رسول اللہ جنگ ہی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تو لوگوں سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، کدھر سے چلا جائے؟ کہا ایک راستہ اور ہے، ایک راستہ جو مدینے سے سیدھا مکے جاتا تھا، ایک راستہ تھوڑا اور سائڈ سے نکل کے کچھ 25-30 کلومیٹر سے سائڈ سے، وہ بحر ریڈ سی سے اور قریب ہوتے ہوئے تھوڑا سا طولانی راستہ ہوتا تھا، لیکن وہاں سے ایک راستہ بنا ہوا تھا۔ مشورہ کیا رسول اللہ نے، وہ سیدھا راستہ چھوڑ کے اس راستے کو پکڑ لیا، اور وہاں سے چلتے چلتے یہ تو بھی آئے تھے رسول اللہ کو دیکھنے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے، رسول اللہ بالکل مکے سے 24 کلومیٹر پہلے جا کر ڈیرا ڈال دیا وہاں حدیبیہ میں۔ یہ پیچھے کہیں انتظار کر رہے ہیں، اور رسول اللہ کہاں پہنچ گئے؟ 450 کلومیٹر کا سفر طے کر کے سائڈ سے نکلتے ہوئے، اور حدیبیہ کے مقام پہ جو جدہ اور مکے کے بیچ میں ہے نا، یہ مکے سے ویسٹ سائڈ میں ہے، اور رسول اللہ آ رہے تھے ادھر مکے سے ایسٹ کی طرف آ رہے تھے، تو اس ایسٹ والے راستے کو چھوڑ کر اور کنارے سے جا کے ادھر مکے سے پیچھے کی طرف آنا شروع ہو گئے، اور مکے کے بالکل قریب پہنچ گئے۔ یہ جدھر سے سامنے آئے تھے لوگ جنگ کرنے کے لیے، ادھر رسول اللہ نے راستہ ہی چھوڑ دیا۔ اب جب ان لوگوں کو ایک بیک خبر ہوئی کہ رسول اللہ تو آ کر بالکل قریب پہنچ گئے، مکے کے دروازے پہ 24 کلومیٹر نزدیک پہنچ گئے، گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، لیکن پھر بھی رسول اللہ نے وہاں رک کر ان کو پیغام کہلوایا، کیونکہ پھر بھی جنگ ہونے کا خطرہ ہو سکتا تھا، ان کے اوپر بھروسہ نہیں تھا۔ رسول اللہ جب کوئی بھی عہد کرتے تھے، کچھ بھی لکھتے تھے، کچھ بھی صلح میں کرتے تھے، تو زندگی کے آخری لمحے تک رسول اللہ اس پر پابند ہوا کرتے تھے، لیکن سامنے والوں کا بھروسہ نہیں تھا۔ یہی فرق ہے آغا، یہی فرق ہے مومن و غیر مومن میں، کہ جب ایک انسان عہد کر لے تو چاہے کتنا ہی نقصان اپنا کیوں نہ ہو جائے، اس سے ہٹ نہیں سکتے۔ نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے، وعدہ کیا ہے، عہد کیا ہے، اس سے پیچھے نہیں ہٹا جا سکتا۔ ان کا بھروسہ نہیں تھا، وہ جا کے وہاں آگے پھر جنگ کر سکتے تھے۔ تو رسول اللہ نے بنی خزاع وہاں قریب میں رہتے تھے، ان کا رسول اللہ کے درمیان میں آپسی رابطہ تھا، معاہدہ تھا، حلیف تھے، ایک ہوتا حریف، ایک ہوتا حلیف۔ حلیف یعنی جس کے ساتھ حلف ہو، ساتھ میں مل جل کے رہنے کی، حریف یعنی جو مقابل میں ہو۔ تو رسول اللہ نے انہی میں سے پیغام، ان کے ذریعے سے پیغام کہلوایا کہ بھئی میں جنگ کرنے نہیں آیا ہوں، صرف مکے کعبے کی زیارت کرنے آیا ہوں، عمرہ کر کے واپس چلا جاؤں گا، حج کے لیے بھی نہیں رکیں گے،
کیونکہ ابھی ذی-قعدہ تھا، حج جو ذی الحجہ میں ہونے والا تھا، ہم صرف عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے. لیکن وہ تو قسم کھا کے بیٹھے تھے کہ نہیں، رسول اللہ کو آئیں گے تو بڑی بے عزتی ہو جائے گی، بڑی توہین ہو جائے گی اندر اگر آگے. اور رسول اللہ کی پلاننگ جو تھی وہ میں کل بیان کر چکا پرسوں آپ کی خدمت میں کہ دونوں تھا. رسول اللہ کا پلان یہ تھا کہ اگر یہ روکتے ہیں تو بھی میرا فائدہ، اگر نہیں روکتے ہیں تو بھی فائدہ. ایک جملے میں دہرا دوں چونکہ نئے چہرے نظر آ رہے ہیں. اگر وہ نہیں روکتے اور حج کر لیتے ہیں عمرہ تو اسلام کی تصویر ان کے سامنے پہنچ جائے گی کہ اسلام یہ ہے، حج یہ ہے، عبادت یہ ہے، نمازیں یہ ہے، مسلمان یہ ہے، توحید یہ ہے، بندگی یہ ہے. جو وہ نہیں جانتے، وہ تو خالی بھی تلواریں دیکھی ہیں، انہوں نے بندگی کہاں دیکھی ہے؟ انہوں نے بدر و احد و خندق میں ابھی تک جنگ دیکھی ہے، انہوں نے نمازیں کہاں دیکھی ہیں؟ تو اسلام کا صحیح چہرہ دیکھ لیں گے، یہ چاہتے تھے رسول اللہ. اور اگر وہ مجھے جانے نہیں دیں گے، حج نہیں کرنے دیں گے، عمرہ نہیں کرنے دیں گے، تو بھی پورے عرب میں ان کی بدنامی ہو جائے گی. یہ کیسے ظالم لوگ ہیں کہ حج بھی نہیں کرنے دے رہے ہیں، عمرہ بھی نہیں کرنے دے رہے ہیں. تو رسول اللہ دونوں اعتبار سے پلاننگ بالکل ٹھیک تھی. ہاں، انہوں نے آ کے روکنا چاہا. رسول اللہ نے پیغام کو پھیلایا کہ میں نئی جنگ نہیں کرنا چاہتا، میں تو صرف زیارت کر کے عمرہ کر کے چلا جاؤں گا. لیکن انہوں نے اپنے آدمی بھیجے کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. کافی بحث ہوئی، کافی رد و بدل ہوئی ہے، وہ ساری چیزیں میں کچھ چھوڑتا ہوں. بعد میں جب یہ ہوا کہ نہیں شاید جنگ ہی ہو جائے تو رسول اللہ نے خلیفہ دوم سے کہا کہ تم جاؤ پیغام لے کے. اب یہ تاریخ میں نام آ جاتے ہیں اور یہ تاریخیں پڑھنا چاہیے انسان کو کہ تم پیغام لے کے جاؤ. تھوڑا قد و قامت ٹھیک ٹھاک تھا اور جانتے تھے لوگ، جس وجہ سے جانتے تھے اتنا مجھے نہیں معلوم، لیکن بہرحال پہچان تھی. تو وہ کہنے لگے کہ میرا قبیلہ بہت چھوٹا ہے، میرے سپورٹ میں مکے کے لوگ، میرے قبیلے والے اگر آئیں گے تو کچھ کر نہیں پائیں گے اور میری جان کو خطرہ ہے، لہذا مجھے نہ جان، مجھے معاف کر دیں، میں نہیں جا سکتا. ہاں عثمان کو بھیج دیں، ان کا قبیلہ بڑا ہے. جو پورے بنی امیہ تھے، بنی امیہ تو وہی جنگی کر رہے تھے. تو عثمان سے کہا، وہ چلے گئے بات کرنے کے لیے. خلیفہ سوم، عثمان یعنی خلیفہ سوم، اور بھی دوسرے بھی عثمان تھے لیکن یہ خلیفہ سوم گئے. تھوڑی دیر بعد خبر آئی کہ مار دیا گیا ان کو، عثمان کو مار دیا گیا. اب یہاں ہنگامہ ہونا شروع، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، حملہ کر دیں، فلاں کر دیں. پھر خبر آئی کہ نہیں، مارا نہیں گیا ہے پکڑ لیا ہے. اور اپنی طرف سے انہوں نے آدمی بھیجا اور انہوں نے آ کر جو ہے باتیں کرنا شروع کی، طرح طرح کی باتیں، بہت ہی پیچیدہ باتیں. اور یہ سب بات کرتے کرتے بات صلح حدیبیہ تک پہنچی کہ صلح کر لی جائے. پہلی بات ان کی یہ تھی کہ دیکھیں اس سال آپ نہ کریں، ٹھیک آپ یہاں تک آ گئے ہیں تو ہم آپ کے آنے کی وجہ سے اس سال تو آپ نہ آئیں. اس سال اگر آپ مکے میں داخل ہو گئے تو ہماری بڑی توہین ہو جائے گی. آپ اس سال مکے میں داخل نہ ہوں، لیکن ہاں اس کے بدلے میں اگلے سال آپ آ جائیں. اگلے سال آپ 3 دنوں کے لیے ہمارے پاس مکے میں آ جائیں، اسلحے کے بغیر آئیں اور آ کے عمرہ کریں اور جا کے آج چلے جائیں. رسول اللہ چاہتے ہی تھے کہ یا جانے دو یا نہ جانے دو. اگر نہ بھی جانے دو تو اتنا تو نیچے آئے کہ اگلے سال آپ آ سکتے ہیں. اگر یہاں تک نہ آتے تو کبھی بھی مکے میں داخل نہیں ہونے دیتے. کہیں آپ اگلے سال آئیں، اس سال آپ واپس چلے جائیں. صلح لکھی جانے لگی. صلح لکھنے کے لیے صلح نامہ امیر المومنین کو بلایا گیا. میں جلدی ختم کر دوں، میں اتنا ابھی نہیں پڑھنا چاہ رہا تھا. امیر المومنین کو بلایا گیا لکھنے کے لیے. امیر المومنین لکھنے لگے، لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو صاحب نے بیٹھ، اس نے کہا نہیں یہ ہٹاؤ، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نہیں کیا؟ یہ کون سا رحمان، یہ کون سا رحیم؟ اگر یہی سب ہم کو ماننا تھا تو آپ سے جنگ ہی کیوں ہوتی، آپ سے صلح کیوں کر رہے ہوتے؟ یہ ہٹائیں. پھر کیا لکھیں؟ کہا وہی جو پہلے لکھا جاتا تھا. پہلے کیا لکھا جاتا تھا پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ پہلے عام طور سے کسی بھی تحریر کے پہلے، یہ شاید آپ لوگوں کے لیے تھوڑا تعجب کی باعث ہوگا، کسی بھی تحریر کے پہلے عرب لوگ لکھتے تھے بسمک اللہم، اے میرے اللہ تیرے نام سے. اس لیے تعجب ہوگا کہ آپ لوگ عام لوگ سمجھتے ہیں وہ تو اللہ کو جانتے ہی نہیں تھے. نہیں، ایسا نہیں تھا. وہ کافر نہیں تھے، مشرک تھے. دو چیزوں میں فرق ہے. کافر وہ ہے جو انکار کرے اللہ کا، مشرک وہ ہے جو اللہ کو تو مانتا ہو، اللہ کے ساتھ ساتھ بڑے سارے اور بھی خدا بنا رکھے ہوں. اب یہ ہنر تھوڑا تھوڑا ہم لوگوں نے بھی سیکھنا شروع کر دیا ہے. اللہ کو مانتے ہیں اور دوسرے بھی خدا بنا رہے ہیں، ہے نا؟ اچھا، پتھروں کو خدا بنا لیں تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے.
پتھر بیچارہ کتنی فریاد کرے گا، قیامت میں پتھر بھی فریاد کرے گا کہ مجھے کیوں خدا بنایا گیا، میری کیوں پرستش کی گئی، میرے اوپر اتنا بڑا ظلم کیوں ہوا۔ تو جب پتھر یہ فریاد کر سکتا ہے تو امیر المومنین کی فریاد کتنی زیادہ ہو۔ ہاں، ابھی تو اللہ رب کہہ رہے تھے بعض جگہوں پہ، ابھی 20 دن پہلے 20-22 دن پہلے احمد آباد میں علی رب کہتے تھے نا، آپ کے ممبروں بھی کہا گیا، یہاں احمد آباد میں علی اللہ کے نعرے لگائے گئے، باقاعدہ کلپس آئیں، ویڈیوز آپ لوگوں نے دیکھی۔ جب علی رب کہنے پہ آپ خاموش بیٹھیں گے تو 4 سال بعد یہاں علی اللہ کے بھی نعرے لگائے جائیں گے، اور اس سے آپ کا میرا کیا ہوتا ہے، آپ کو کچھ ہو یا نہ ہو لیکن امیر المومنین کی روح تڑپ جاتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ پتھر کو خدا بنا دیا تو پتھر ہے، پتھر میں نہ اتنا شعور ہے، نہ اتنی عقل ہے، نہ اتنی فہم ہے، لیکن وہ بھی فریادی ہو جب اللہ اسے شعور دے گا۔ جیسے زمین کے لیے بیاننا ربک اوحالا، زمین تو بول، کیوں بولے؟ اس لیے کہ اللہ نے وحی کی ہے زمین پر کہ بولے، تو پتھر بھی بولے گا۔ تو قیامت کے دن سب بولیں گے، صرف منہ نہیں بولے گا۔ یہ قانون ہے، قرآن نے بتایا الیوم نختم علی افواہہم، منہ پہ ہم مہر لگا دیں گے، یہ اس کو نہیں بولنا، یہ بہت بول چکا، اتنا بول چکا ہے کہ یہاں بھی آئے گا تو ایسے الٹی سیدھی باتیں بولے گا، اسے بند کر دو۔ ہاں، ہنس رہے ہیں آپ لوگ؟ ہنسے نہیں، مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ الیوم نختم علی افواہہم، منہ پہ مہر لگا دی جائے گی، بالکل نہیں بولنا، منہ سے تو کوئی آواز ہی نہیں آنا چاہیے۔ پھر بولے گے کیا؟ وَنُكَلِّمُ بِأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلِهِمْ، ہاتھ بولے گا، پیر بولے گا، کہاں گیا تھا، کہاں اٹھا تھا، کیا کر رہا تھا، آنکھیں بولیں گی، سماعتیں بولیں گی، پیشانیاں بولیں گی، کس کے سامنے جھک رہا تھا، کن وزیروں کے سامنے جھکنے کی آرزو رکھتا تھا۔ بہت سارے لوگوں کو موقع نہیں ملا، سمجھ رہے ہیں؟ بہت سارے لوگوں کو موقع نہیں ملا نئے رب بنانے کا، ورنہ موقع ملتا تو وہ بھی بنانے کو تیار ہیں۔ کوئی بھی وزیر مل جائے، کوئی بھی نخست وزیر مل جائے، کوئی بھی پرائم منسٹر مل جائے، کوئی بھی صدر مل جائے، کتنی پیشانیاں ہیں جو تڑپ رہی ہیں کہ ملے تو میں جاؤں ہوں، میں بھی جا کے ہاتھ چوموں۔ تو یہ سب بولیں گے، وہاں پہ صرف منہ نہیں بولے گا، پتھر بولے گا، سب بولے گا۔ نہیں، اللہ اکبر، اگر امیر المومنین کسی کے خلاف بولے تو بڑی مشکل ہو جائے گی، اور اگر اسی کے خلاف بولے کہ جو شفاعت کی امید لے کے آیا ہے کہ تم نے مجھے کیا کیا تھا، کیا سے کیا بنا دیا تھا، ہاں، یہ بہت سخت مرحلہ ہوگا۔ میں نے روز محشر سخت ترین مرحلہ یہ ہوگا، آگ و جہنم و یہ ساری چیزیں اتنی سخت نہیں ہوں گی جتنا سخت مرحلہ یہ ہوگا کہ امیر المومنین ہمارے مقابل میں کھڑے ہوں اور آپ کے مقابل میں ہمارے کسی کہ تم نے مجھے کیا کیا، میرے ساتھ کیا کیا۔ تو مشرک تھے وہ لوگ، کافر نہیں تھے، لہذا وہ لوگ کیا لکھتے تھے؟ بسمک اللہم، اے میرے اللہ تیرے نام سے، کہا وہی جو پہلے لکھتے تھے وہ لکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ نہیں چلے گا۔ امیر المومنین نے کہا ٹھیک ہے، چونکہ مطلب میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی حق کا انکار تو نہیں ہو رہا ہے، چاہے بسمک اللہم کہو تو بھی وہی اللہ ہی کے نام سے، چاہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو تو بھی اسی اللہ ہی کے نام سے، تو اس بات پہ کیوں ضد کریں؟ ضدی انسان تو نہیں ہے، نہ رسول اللہ ضدی ہے ماشاء اللہ، نہ امیر المومنین ضدی ہیں، مطلب ہے صحیح تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، چلو لکھ دیا۔ پھر کہا کہ یہ صلح نامہ لکھا جاتا ہے محمد رسول اللہ کی طرف سے اور مکے والوں کے فلاں کی طرف سے، کہ یہ محمد رسول اللہ کیا بات لکھ رہے ہو؟ رسول اللہ اگر یہ ہوتے تو پھر یہ ساری جنگی کیوں ہوتی، ہم یہاں کیوں بیٹھے ہوتے؟ یہ رسول اللہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ رسول اللہ بھی کاٹو۔ اب امیر المومنین کہ نہیں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، رسول اللہ میں کاٹوں ہوں، ہاں رسول اللہ کو یہ اختیار ہے، لیکن میں جو رسول اللہ کا غلام ہوں، میں رسول اللہ کا عبد ہوتے ہوئے، غلام ہوتے ہوئے رسول اللہ کا نام اپنے ہاتھوں سے نہیں کاٹ سکتا۔ جھجک گئے، ہاتھ ٹھہر گیا، بولے نہیں کچھ، یہ تو میں اپنی طرف سے بول رہا ہوں، یہ دل کے کلمات تھے۔ اب رسول اللہ کی نگاہیں پڑ گئیں،
رسول اللہ نے امیر المومنین کی حالت کو دیکھ لیا. یہاں وہ تو کاٹ دیا تھا لیکن یہ کاٹ نہیں سکتے. رسول اللہ جانتے تھے کہ 10 سال کی عمر سے امیر المومنین کس طرح امیر رسول اللہ کے قدم قدم پہ چلے ہیں، اس طرح سے جیسے ایک اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے قدموں پہ چلتا رہتا ہے. تو اس کرب کو رسول اللہ نے محسوس کیا، لہذا خود ہی لیا اپنے ہاتھ سے. اور رسول اللہ صلح چاہتے تھے. یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے. رسول اللہ جنگ نہیں چاہتے، رسول اللہ صلح چاہتے ہیں. رسول اللہ چاہتے تو جنگ کر لیتے. 200 لوگ، جب رسول اللہ نے 300 کے ہوتے ہوئے 1000 کو ہرا دیا تھا تو 1400 ہوتے ہوئے 200 لوگ کیا تھے؟ اور وہ لوگ جو ڈرے سہمے ہوئے تھے، جو جنگ خندق کے ہارے ہوئے لوگ تھے، وہ کس میں جرأت تھی جو مقابلے میں آتا؟ تو آگے بڑھ کے حملہ کر دیتے. لیکن رسول اللہ اول جنگ نہیں چاہتے تھے، دوسرے مسجد حرام میں جنگ نہیں چاہتے تھے، تیسرے یہ کہ جنگ کو روکنا چاہتے تھے کہ آئندہ بڑے مقصد تک پہنچنا تھا. وہ آج نہیں بیان کر پائیں گے کہ صلح حدیبیہ کے ذریعے سے کس مقصد تک پہنچنا تھا، کیوں اس کو فتح مبین کہا گیا. امیر المومنین نے کچھ نہیں کیا، رسول اللہ نے اپنے ہاتھ سے لے لیا، اسے کاٹ دیا. اور اس کے بعد اب 4 شرطیں ہیں. وہ شرطیں میں جلدی جلدی بیان ہی کر دوں، وقت نہیں رہا، چونکہ تاکہ کل میں امام حسن السلام کی صلح بیان کر سکوں آپ کی خدمت میں اور کچھ اس کے نتیجے بیان کر سکوں. پہلی شرط یہ کہ 10 سال تک ہماری آپس کی جنگ نہیں ہوگی. وہ ڈرے ہوئے تھے جنگ خندق کی وجہ سے. رسول اللہ جنگ چاہتے نہیں تھے. اللہ اکبر، یہ باریک مسائل ہے، تھوڑا سمجھیں آپ لوگ. رسول اللہ جنگ چاہتے نہیں تھے. جیسے ہم لوگ ہر جگہ کھڑے ہوتے ہیں، جنگ چاہ رہے ہوتے ہیں، ہر ایک سے لڑنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، بھائی سے، دوست سے، مومن سے، سب سے لڑ رہے. جو جنگجو لوگ ہوتے جنگ ہی چاہ رہے ہوتے ہیں. رسول اللہ اصل میں جنگ نہیں چاہتے تھے. وہ بھی تیار تھے جنگ روکنے کے لیے. کیوں؟ اس لیے وہ ڈر گئے تھے، 3 جنگیں دیکھ چکے تھے. کہا ٹھیک ہے، لکھ دیا ہے 10 سال تک ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے. اس سال واپس چلے جائیں، اگلے سال آئیں بغیر اسلحے کے آئیں. رسول اللہ نے کہا لکھ دو، اگلے سال آئیں گے بغیر اسلحے کے آئیں گے. یہاں تک تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. تیسری شرط یہ لکھی گئی کہ اگر ہم مکے والوں میں سے کوئی مدینہ چلا گیا تو اسے واپس کرنا پڑے گا، اور اگر کوئی مدینے والا ہمارے پاس مسلمان ہو گیا تو ہم نہیں واپس کریں گے. اب آپ بتائیں، آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ انصاف سے بتائیں. آپ خود بتائیں، وہاں پہ ہوتے کیا کرتے؟ کہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں، رسول اللہ کہہ رہے ہیں ہاں لکھ لو. وہ کہہ رہے ہیں یہ لکھو. رسول اللہ امیر المومنین کہہ رہے ہیں ہاں لکھ لو. لوگ حیرت سے دیکھ رہے ہیں، رسول اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیسی بات کہ اگر ان کافروں میں سے کوئی مشرکوں میں سے آ جائے تو واپس کرنا پڑے گا، اور اگر ہم مسلمانوں میں سے کوئی چلا جائے تو ہم واپس نہیں کریں گے. اور اسی درمیان میں ایک مسلمان آ بھی گیا مکے سے، ان کا نہیں سے واپس کرو، واپس کرو، کل لے جاؤ. اب آپ کیا کرتے؟ اللہ اکبر. بہت سارے لوگوں کے دلوں میں شک پیدا ہو گیا، رسول اللہ ہے، رسول ہے بھی کہ نہیں ہے؟ دب کے اتنی صلح کیوں کر رہے ہیں؟ اتنا لہجہ دبا ہوا کیا ہے؟ لیکن وہ نہیں جانتے تھے، راز نہیں جانتے تھے اس کا. اور راز آپ جانتے ہو انشاءاللہ، خدا کرے تھوڑا بہت راز میں کل بیان کروں گا، چونکہ اب وقت نہیں رہا. رسول اللہ نے لکھوا دیا. کل تک تھوڑا آپ سوچیں نا، چونکہ ہماری مجلسوں کی عادت ساری چیز مجلسوں بیان کر دی جاتی ہے، پھر لوگ کچھ نہیں کرتے. تو کم سے کم تھوڑا مطالعہ کر لیں، تھوڑا سوچ لیں انشاءاللہ. یا یہ کہ نہ آئیں کل، یہ مولوی گڑبڑ ہے، مشکل میں ڈال دیتا ہے، کام دے دیتا ہے، چھوڑیں اس مجلس کو نہیں سننا. تو یہ جنگ صلح جنگ کے بعد جنگ میں آئے شمار ہوتی ہے، لیکن صلح حدیبیہ ہے. تو قرآن کہتا ہے وَالصُّلْحُ خَيْرٌ. بس میں نے تمام کیا. رسول اللہ کا ذکر ہے، رسول اللہ کا دن ہے، امام حسن کا دن ہے. عظیم انسان. میں ایک مطلب اور بیان کرنا چاہ رہا تھا آخر میں ربط مصائب کے طور پر، لیکن اب انصاف نہیں ہوگا اگر میں مجلس کو اور بڑھاؤں عزیزو، اسے بھی شاید کل بیان کر سکوں. ایک اتنا عظیم انسان جو ہر ایک کی نگاہ میں دشمن بھی دیکھتا ہے تو حیرت سے دیکھتا رہ جاتا ہے. وہ لوگ جو سب نارمل کام کر رہے ہیں وہ تو کوئی بڑا کام نہیں ہوا، یعنی جس کی ایکسپیکٹیشن سب کو ہوگی یہی ہوگا اس کے نتیجے میں، وہ تو سب کرتے ہی ہیں.
رسول اللہ وہ نہیں کرتے تھے. انجیل کا ایک جملہ ہے کہ ان راستوں پر نہیں چلو جس پہ سب چلتے ہیں. سب الیکشن میں لگے ہوئے ہیں، تم بھی لگ جاؤ الیکشن. سب ایک دوسرے کی برائی کر رہے ہیں تو تم بھی لگو برائی کرنے لگو. یہ تو کوئی ہنر نہیں ہوا. ان راستوں پہ چلو جس پہ سب نہیں چلتے. تو وہ بیچارے انجیل والے بنی اسرائیل اتنے نادان تھے کہ انہوں نے بڑے بڑے شاہراہوں کو چھوڑ دیا، پھر چھوٹے چھوٹے راستے ڈھونڈتے اس پہ چلتے تھے. ڈاکٹر علی شریعتی نے کہا کہ یہ کوئی بہت بڑا مطلب کسی جاہل کے پاس آ جاتا ہے تو اس کا اس طرح مذاق اڑایا جاتا ہے، جو ہم لوگ بھی کر رہے ہیں. مثلا عزاداری جیسی عظیم چیز ہم جیسے لوگوں کے پاس آ گئی تو اصل عزاداری کا بھی مذاق اڑوا رہے ہیں. ویسے یہ عظیم مطلب ہے. ڈاکٹر شریعتی کہتے ہیں کہ یہ کوئی آیت انجیل کی، قرآن کی ہو، اللہ کی ہو یا نہ ہو، لیکن یہ تو حتماً ہے. اور جب میں نے جا کے دیکھا کہ یہ جملہ تھوڑا تکرار بھی ہوا ہے دوسرے انداز سے، بڑا خوبصورت جملہ ہے. تو یہ بہت ہی خوبصورت مطلب ہے. لیکن کوئی بہت بڑا مطلب جب کسی کم ظرف کے پاس آ جائے تو اسے چھوٹا بنا دیتا ہے. تو ایسے راستوں پہ نہیں چلو جس پہ سبھی چل رہے ہیں، جس کی سب توقع رکھتے ہیں کہ ہاں یہ کریں گے تو اس کا یہ ریئیکشن تو ہونا ہی ہونا، یہ تو ہوگا. رسول اللہ وہ کرتے تھے جو سب نہیں کرتے تھے. امیر المومنین نے وہ کیا جس کے بارے میں لوگوں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ جناب زہرا کو جا کے رات میں دفن کریں گے. رویہ امیر المومنین کا یہ ہوگا. بڑے انسان ایسا ہی کرتے ہیں. امیر المومنین جا کے مدد کریں گے، بار بار ہر موقع پہ ساتھ دیں گے تاکہ اسلام کو کوئی نقصان نہ پہنچنے پائے. مکے والوں نے تو یہی سوچا تھا کہ رسول اللہ جب مکے میں داخل ہوں گے سب کے گردنیں کاٹ دیں گے. ہم نے اتنے سال 21 سال دشمنی کی ہے رسول اللہ سے. فتح مکہ تک 21 سال ہو چکے تھے. 21 سال دشمنی کی ہے. اور سب اصحاب بھی یہی سوچ رہے تھے کہ اس کے بعد کیا ہوگا. نعرے بھی بلند کر رہے تھے، یوم یوم الملحمہ، آج گردنیں کٹنے کے دن ہے، آج گوشت ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے دن ہے، آج انتقام کے دن ہے. رسول اللہ نے کہا یہ نعرے بند کرو اور کہو یوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، آج معاف کر دینے کے دن ہے، آج بخشش کا دن ہے، آج چھوڑ دینے کے دن ہے. جاؤ تم لوگ. اگر وہ کام کیا جائے جو سب کرتے ہیں تو رسول اللہ کہاں ہوا. عظیم انسان وہ نہیں کرتے، ہے نا. اور ایسا عظیم انسان جب اس دنیا سے جا رہا ہے تو میں نے عرض کیا کہ اس درد کو امیر المومنین جانتے ہیں. ابھی آپ نے مصائب میں سنا بھی اس سے پہلے مجلس میں، اس درد کو امیر المومنین جانتے ہیں کہ آج رسول اللہ کے جانے کے بعد کیا منقطع ہو گیا. وحی الہی کا سلسلہ منقطع ہو گیا. یعنی اس کے بعد سے قیامت تک اب کوئی وحی نازل ہونے والی نہیں ہے، بس رسول اللہ تک نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا. کہ رسول اللہ کے جانے کے بعد رسول اللہ کی بیٹی جانتی ہے کہ رسول اللہ کی جدائی کیا ہے، رسول اللہ کا غم کیا ہے. کل میں نے ایک چھوٹا سا واقعہ پڑھا تھا پیرمپور میں، ایک آدھ دو لوگ تھے، اس لیے میں دہرا دے رہا ہوں. چند دنوں پہلے رسول اللہ چند دن بیمار تھے اور یہ سلسلہ دھیرے دھیرے چل رہا تھا. اس بات کا احتمال دیا جا رہا ہے کہ جنگ خیبر کے بعد یہودی عورت نے رسول اللہ کو زہر دیا تھا کھانے، اور زہر کا اثر دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ اپنا کام کر رہا تھا. طولانی تھا، سلو پوائزن، جو بہت طولانی. تو رسول اللہ کو خبر ہو گئی تھی. 2 مہینہ 10 دن پہلے غدیر کا اعلان کر چکے تھے. حالات سب معلوم تھے کیا ہونے والا ہے. تو چند دنوں پہلے رسول اللہ جناب زہرا کے حجرے میں آئے اور آ کے جناب زہرا کے کان میں کچھ کہا. تو جناب زہرا بلند آواز میں رونے لگی. یہ رسول اللہ کی بیوی نے روایت بیان کی ہے. خود رسول اللہ کی زوجہ عائشہ نام کی زوجہ، ابو بکر کی بیٹی، ان کا کہنا ہے کہ میں دیکھ رہی تھی کہ رسول اللہ آئے اور اپنی بیٹی سے کچھ کہا تو فاطمہ رونے لگی، زور زور سے فریاد بلند کر کے رونے لگی. ابھی رو ہی رہی تھی کہ رسول اللہ نے چپکے سے پھر کچھ اور کہا تو بالکل رونا رک گیا اور مسکرانے لگیں. بیوی مسکرانے لگیں. تو یہ کسی بھی انسان کے لیے بہت ہی حیرت کی بات ہوگی. جب رسول اللہ چلے گئے تو رسول اللہ کی زوجہ نے جا کے پوچھا کہ بنت رسول اللہ، آخر کیا بات تھی؟ رسول اللہ نے آپ سے کیا کہا تھا کہ آپ اس طرح رو رہی تھی؟ پھر روتے روتے فوراً مسکرانے لگیں، خوش ہو گئیں، چہرہ کھل گیا آپ کا. تو کہا نہیں، یہ میں نہیں بتا سکتی، کیونکہ اگر بتانا ہوتا رسول اللہ کو تو رسول اللہ بلند آواز میں کہتے. آپ یہیں پہ تھیں، آپ بھی سن لیتی.
لیکن یہاں ہوتے ہوئے اگر چپکے سے رسول اللہ نے مجھ سے کہا ہے تو رسول اللہ کے ہوتے ہوئے میں یہ نہیں بتا سکتی، اور نہیں بتایا۔ پھر چند دنوں بعد جب رسول اللہ کی رحلت ہو گئی اور دنیا تاریخ کے عظیم ترین انسان سے محروم ہو گئی، تو ایک مرتبہ پھر رسول اللہ کی چند دنوں بعد پھر رسول اللہ کی زوجہ آئیں اور آ کے کہا کہ اگر مناسب ہو تو پھر بتائیں کہ رسول اللہ نے کیا کہا تھا، کیوں یہ حالت بدلی تھی؟ تو کہا ہاں اب بتا سکتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ اس دنیا میں نہ رہے۔ کہ جب رسول اللہ پہلی بار آئے تھے تو میرے کان میں بتا رہے تھے کہ اے میری بیٹی اب میرا وقت تمام ہو رہا ہے، اب میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، اب میں سب کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں، تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ رسول اللہ کی جدائی کے احساس میرے دل کو تڑپا گیا، اس لیے میں نے فریادیں بلند کی تھی، لیکن میں رو ہی رہی تھی کہ رسول اللہ نے میرے کان میں پھر کہا کہ اے میری بیٹی تو مجھ سے بہت جلدی ملنے والی ہے، سب سے پہلے، اللہ اکبر، سب سے پہلے چند دنوں میں تو مجھ سے آ کر مل جائے گی۔ اور یہی ملنے کا احساس تھا جو نے مجھے خوشی میں مبتلا کر دیا۔ اللہ اکبر، صرف 75 دن یا 95 دنوں کے بعد امیر المومنین جناب زہرا کی قبر پہ کھڑے ہو کر یہ فرما رہے تھے، یہ اصول کافی میں بھی موجود ہے، نہج البلاغہ میں بھی ہے، اور بھی جگہوں پر ہے، یہ فرما رہے تھے کہ یہ رسول اللہ کی بیٹی، پہلے تو رسول اللہ کو مخاطب کیا چونکہ قبر بہت نزدیک تھی جناب زہرا کی امیر المومنین رسول اللہ کی قبر سے، پہلے رسول اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا یا رسول اللہ السلام علیک یا رسول اللہ انی وعن ابنتک، اے رسول اللہ آپ پر سلام ہو، لیکن یہ سلام اس کے پہلے جب بھی آتے تھے تو صرف میرا سلام ہوتا تھا، آپ کی بیٹی آپ کو خود ہی آ کے سلام کرتی تھی، لیکن یا رسول اللہ آج میں جو سلام کر رہا ہوں میری طرف سے بھی ہے، وعن ابنتک، اور آپ کی بیٹی کی طرف سے بھی سلام ہے، کیونکہ آپ کی بیٹی کو ہم خاک میں چھپا چکے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا قَلَّا یا رسول اللہ ان صفیت کے صبری، اے رسول اللہ میرے صبر کا دامن تنگ ہوا جا رہا ہے، اے رسول اللہ علی جو اصبر الصابرین تھے ان علی کا دامن تنگ ہو رہا ہے، زہرا کی جدائی برداشت نہیں ہو رہی ہے، لیکن فقط ایک جملہ کہا، لیکن یا رسول اللہ اگر زہرا کے غم کو ہم برداشت کر سکتے ہیں تو صرف یہ سوچ کے کہ چند دن پہلے آپ کا سر میرے گردن اور میرے سینے کے درمیان میں تھا اور آپ کی روح پرواز کر گئی، تو جب آپ کا غم ہم نے برداشت کر لیا تو یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کی بھی جدائی برداشت کر لے رہے ہیں، لیکن یا رسول اللہ آپ اس بیٹی سے ضرور پوچھئے گا کہ اس امت نے کیا کیا غم دیا ہے اور کتنے غم اور آنے والے ہیں، علی کو کتنا تنہا کر دیا ہے اور کتنے غم آئیں گے کہ علی کے جنازے پر علی کا جنازہ تنہائی میں اٹھے گا اور امام حسن کے تیروں پر لاشیں پہ تیر پڑیں گے۔ لاشوں کے تیر کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں، اگر میدان جنگ میں کسی انسان کے جسم میں تیر مارے جائے تو یہ کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ کوئی جنگ کرنے آیا ہے تو تیر تو کھانا ہی پڑے گا، لیکن اللہ اکبر تاریخ میں کبھی ایسا نہ ہوا تھا کہ کسی کا جنازہ اٹھایا جائے، کوئی عام انسان ہی کیوں نہ ہو اس کے جنازے پہ تیر مارے جائیں، لیکن یہ تو رسول اللہ کے لواسا ہے، یہ تو جوانان جنت کے سردار ہے، اس کے جنازے پہ تیر کیوں مارے جا رہے ہیں کہ جنازے کو نیچے رکھ کر ایک جوان جنت کے سردار دوسرے جوان جنت کے سردار کے جسم سے ایک ایک تیر نکالتا جا رہا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے، السلام علیکہ یا حسن المجتبی اور السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، انا للہ و انا الیہ راجعون، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بحق محمد وعطرته الطاهرين۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ کی پھر سے تلاوت فرما کر مرحوم ڈاکٹر میر الطاف حسین کی روح کو اور اپنے مرحومین کی روح کو احسار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين۔ متیں تھیں، بہت سارے لوگ شاید نہیں جانتے ہوں،
کہ جب لوگ ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے، تو یہ ہمارے بزرگوار ڈاکٹر الطاف حسین رحمت کرے اللہ، وہ جا کر میدان جنگ میں، خود جنگ کے میدان میں جا کر مرہم پٹی کرتے تھے، مریضوں کا علاج کرتے تھے، زخمیوں کے شفا کا باعث بنتے تھے۔ یہ نہیں کہ فیس لے لے کے اپنے ایئر کنڈیشن روم میں، نہیں، جہاں پر سر کٹ رہے تھے، جہاں گولے پڑ رہے تھے، جہاں جانیں جا رہی تھیں، وہاں ایران و عراق کی جنگ میں، میدان جنگ میں حاضر ہو کر بھی علاج کیا کرتے تھے۔ عظیم خدمتیں ہیں، مخلص انسان تھے، نہایت ہی مخلص، نہایت ہی پاکیزہ، نہایت ہی خالص، اور نہایت ان کا حسن یہ تھا کہ اسلام ناب، اسلام خالص کے ساتھ تھے، ملاوٹی اسلام، دکھاوی چیزیں سے دور تھے، اور خدا ان تمام اعمال کو، ان کی تمام زحمتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔